تو یہ دل بہت قیمتی چیز ہے، اس کا بتائیں اس کو کہاں لگانا چاہیے، اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ سارا آپ کا نظام جسم کا ظاہری طور سے اگر دل ہارٹ اٹیک ہو گیا، تمہارا آنکھ خراب ہے یا نہیں خراب ہے، گردے خراب ہے نہیں خراب ہے، معدہ کام کرتا ہے نہیں کرتا، وہ کہے گا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر آپ کا دل چلتا ہے اور نبض چلتی ہے تو دوسرے علاج اور ٹیسٹ سب چلیں گے۔ جو دل نہیں رکی، حرکت بند ہو گئی، تمہارے سارے ٹیسٹ بند ہو جائیں گے۔ ظاہری نظام اس پر مدار ہے تمہاری زندگی کا، اور خدا کی محبت کا مدار، عشق کا مدار بھی اسی دل میں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی حدیث قدسی ہے زبان پاک حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا، متصن السماوات، زمین آسمان میں گنجائش نہیں تھی میری جگہ بنتی وہاں یا میں سماتا اس میں، ولیکنی اتسعنی قلب المؤمن، لیکن ایمان والے کے دل میں گنجائش بھی اور میں اس کے دل میں آ گیا۔ اب ہر ایمان والا اس کے دل میں یہ علامات نہیں ہوں گی، کہے گا میں بھی اللہ لگاتا ہوں، ہمارے دل میں خدا ٹھیک ہے، لیکن کسی کے دل میں محبت کے درجے ہیں نا، لیکن اس درجے کی محبت نہیں ہے، اس کے اندر سے کوئی علامت نکلے، کوئی ایسی خوشبو آئے یا کوئی ایسی بات اس میں نظر آئے، واقعہ اس میں خدا کی محبت ہے۔ محبت تو سب کلمے پڑھنے والے میں ہے، لیکن محبت عروج پہ جاتی ہے نا، جب عروج پہ جاتی ہے تو پھر وہ لازم ہے اس کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتے شخص میں محبت اظہار کسی نہ کسی رنگ میں ہو جاتا ہے اس کا، اور یقین ہو جاتا ہے بغیر پوچھنے کہ یہ ایسے کرتا ہے یا ایسی کیفیت ہے، اس کو کچھ ہے۔ جب کچھ ہے میں سوچتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ اس موضوع پر جب ایسی بات ہوتی ہے یا سرد آہ بھرتا ہے یا رو جاتا ہے یا پھر ایسے کام کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کے دل میں محبت واقع ہے۔ تو یہ ایسے پتہ چلتا ہے، ایسے نہیں چلتا۔ جن کو ایسے ہوا، جب زیادہ ہوئی ہانڈی زیادہ جوش مار سے ابل کے باہر آتا ہے اس کا مادہ، اور اس میں جو گیس ہوتی ہے یا بھاپ ہوتی ہے اور آواز آتی ہے۔ اس کی مثال تو میں وہاں نہیں دوں گا، مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا عشق تھا، کہتے کیا حقیقت ہے، اتنا عشق کسی کو نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے راستے میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں پھر قتل، سے 3 دفعہ کہا، اور اسی سے رغبت دلاتے تھے کہ خدا کے ساتھ ہی محبت میں دنیا آخرت کی رحمتیں نعمتیں ہر چیز نصیب ہوتی ہے۔ خدا کو چھوڑ کر ہر نعمت چلی جاتی ہے، ہر مصیبت میں آدمی آ جاتا ہے۔ تو پہلے اس کو نعمتیں دی جاتی، تھوڑی بہت سمجھایا جاتا ہے، اگر نعمت کی قدر کرے تو وہ نعمتیں بڑھائی جاتی اور آگے، اگر نہ کرے پھر نعمتیں چھینی بھی جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ کو خدا نے نعمت اسلام دیا، نعمت حضرت محمد مصطفیٰ کا تعلق دیا، تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کی مضبوطی کے وسائل خدا رسول کی باتوں کو ماننا، طاعت میں لگنا، دلچسپی بہت لینا۔ ہاں، جو خدا رسول سے محبت ہو جائے تو سب کچھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ وہ بغیر پڑھے پڑھائے بھی قرآن کے، اس کے اندر وہ اثر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی محبت کا اور آقا کے عشق کا۔ نہ بھی کسی چیز پہ پڑھے، دم کرے، نظر سے ہی دیکھے، اس چیز میں رحمت آ جاتی ہے۔ بغیر پڑھے پڑھائے چلے کاٹے ایسے ہی پھونک دے، اس چیز میں اثر آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اور ایسے ہوا بھی ہے، جیسے ایک لڑکی تھی، اس کو محبت تھی خدا سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے، اس کی وظیفے، اس کے درود میں اثر آ چکا تھا کہ پڑھتا پڑھاتا ہے، اثر نہیں ہوتا، اس میں علامت نہیں ہوتی خدا کے قرب کی۔ اثر پڑھتا بہت ہے، بہت نماز رات دن پڑھ نفر پڑھا، اثر نہیں ہوتا۔ اور آخر میں کیا، بعض آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز رائی کے برابر نہیں ہوتی۔ کوئی نقص ہوگا نا، اگر آفت آ جائے باغ میں تو باغ سرسبز نہیں ہوتا، کیسے دیمک لگا کے برا ہے، لیکن کیڑا لگا ہوا، یا زمین اچھی نہیں ہے، یا بیج اچھا نہیں ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا پھر وہ ایک طرف چلی گئی۔ میں جب چلتا ہوں نا تو ادھر سے ادھر چلا جاتا ہوں، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہوں، یہ بات یاد آ گئی، یہ کہوں، یہ یاد ہے، یہ کہوں، پھر وہ بھی اخیر میں کہہ دوں گا۔
پھر ادھر ادھر جاتے جاتے وہ بات رہ جاتی ہے. اب بتاؤ بات رہ گئی. اب کہاں تھا بھائی میں؟ ہاں یہ کس نے بتایا؟ ہاں تیری توجہ ہے. بسم اللہ الرحمن. دیکھا نا اس کو لگن ہے. تم نے نہیں بولا، سب نے. جس کو جس بات کی ہوتی ہے نا کس قصے میں سنتا ہے اپنے مطلب کی بات بڑی یاد رکھتا ہے. بعد میں پوچھتا ہے وہ بات تمہیں کہی تھی آپ نے پوری نہیں کی، وہ کر. وہ اس بات کو لے کے بیٹھ جائے گا. آپ کہیں کس سے واقعات سن، کوئی واقعہ آ جائے گا فلانی چیز سے محبت ہے کہ وہ چیز کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کو نہیں بھولے گا، اس کی پوری تحقیق کرے گا. تو تیرے دل میں ایسے تو اس طرف جانا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تجھے کامیاب کرے، سب کو کامیاب. دیکھا ایک علامت ادھر یہ علامت ہے. تم سب سے پوچھا ہاں منہ کھولے، ہاں یہ بھی منہ کھولے. مچھر منحوس بدماش. دیکھیں مچھر کو ہاتھ ملا محبت والا لگتا ہے. اس میں ہاتھ ملانا بدماش. اللہ سے محبت کرنا ہے، کسی لڑکی وڑکی سے نہیں کرنا زیادہ، بیڑا غرق ہو جائے گا. درود پڑھتے بعض ساری میں عبادت درود پڑھتے اثر کچھ نہیں آتا. بعض میں اثر آ جاتا، اس میں اثر آ گیا تھا درود پر. بعضوں کو جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے پھر کہتا تم نمازی پکے کیوں نہیں بنے، اتنا درود پڑھا، اتنے وظیفے پڑھے. کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی نقص تھا. یہ ہو سکتا ہے نماز میں برکت نہ ہو، درود میں برکت نہ ہو، اللہ کے نام میں برکت نہ ہو، قرآن میں برکت نہ ہو. یہ چیزیں برکتوں سے خالی نہیں ہوتی، لیکن نیت کے فطور سے یہ ایسی ہوتا ہے. اب دیکھو اس کو لڑکی کا یاد ہے درود کا اثر. وہ باقی جناب اس سے پوچھتا بھول جاتا، نہیں پتہ ہوتا. کہتے پتہ نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، 100 باتیں کرتے. وہاں شاہ صاحب تھے کنویں کے پاس کھڑے تھے، ساتھ مرید تھے، تلاش کر رہے تھے کہ کوئی برتن ملے، ڈول ملے، ہم پانی نکالے. وضو نماز کا وقت ہے، وضو پانی نکالیں، وہ جب نماز پڑھے بیٹھے وضو کرنا، یہ پانی کیسے نکالیں. ایک لڑکی وہاں سے گزری، اس سے کہا آپ کھڑے ہیں کس کے انتظار میں ہیں؟ کہا ہم نے وضو کرنا ہے، پانی نکالنا ہے، برتن کی تلاش ہے، برتن ملے ہم پانی نکالیں. کہا پانی ابھی نکل آئے گا، آپ ذرا ہٹیں، رستے سے ہٹیں. اللہ 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 اللہ. اس کے دل میں صلی علی محمد تھا، اس کے اندر بھی صلی علی، زبان پہ نہیں دل میں تھا. جب دل میں صلی علی محمد تھا، اس نے زبان صلی علی محمد کر کے تھوکا، پانی ابل کر اوپر آ گیا. اس کے دل میں ہماری زبانوں پر ہے، دل تک نہیں ہے. کاش ایسا وضو کرنے پانی نکل رہا. صلی علی محمد. تھوڑا سا ایک واقعہ اور سنا دو. طریقت کے واقعات میں اس شخص درود شریف پڑھتا تھا، وظیفے پڑھتا تھا، اس میں اثر آ گیا تھا. تو آقا جی چاہے حجاب ہٹائیں ان کی مرضی، نہ ہٹائیں ان کی مرضی، اس پر کرم کیا حضرت جناب علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کسی مرض نے بہت پریشان کیا ہوا تھا. تو حجابات ہٹے تھے. حجابات ہٹتے ہیں ایسے کہتے ہیں، نہ سمجھ میں واللہ عالم کو. تم وہ سنی بریلوی ہو نا، شیعہ تو پتہ نہیں، اہل حدیث جس نے کلمہ پڑھ کے لانا سے خدا رسول کو مان لیا، ختم ہو گیا. کیوں سنی، کیوں بریلوی، کیوں شیعہ؟ کہتے 5-6 قرآن ہے، 5-6 مذہب بنانے، سب ایک ہیں. ہم اختلاف کی بات کو آدمی چھوڑ دیں، جو سمجھ میں آ لے تو ایک ہو سکتے ہیں، اور جو اختلاف کو بھی ساتھ رکھے پھر ہم ایک نہیں ہو سکتے، فتنہ ہی رہے گا. اس فتنے نے بھی خدا رسول نے دور کیا ہے کہ وہ کسی کو معروف نہیں ہوگا، مانوس نہیں ہوگا، اس کو اپنے ساتھ مانوس بھی نہیں کر سکے گا. اس کو سب سے اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہوگا. جو اتفاق کی صورت انسان پیدا کرے، اس سے بھی آپ کو بہت بڑی طریقت میں مدد ملے گی، خدا کے قرب کی، آقا کے قرب کی.
قرآن کے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اکٹھے رہو، ایک رہو اللہ تعالیٰ کی رسی پر، ہاں فرقے تفرقوا یعنی تفرقہ مت کرو۔ آقا جی نے بھی ایسی کیا، مومن اخو المسلم، تمہاری جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی تم نہ ایمان والے نہ جنت کے حقدار ہو، ایسے ہی مفہوم بتائیں۔ تو جو چیز سمجھ میں نہ اس کو چھوڑ دے آدمی، بس سنی بریلی شیعی بھائی بھائی مسلمان ہیں، نہ دیوبندی بنتا ہے نہ بریلی بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو اس کا نظریہ دوسرا تھا، میں دیوبندی ہوں، دیوبند کے شہر کا ہوں، یا دیوبند کا شہر کا عالم تھا اس سے پڑھا تو دیوبندی اس لیے ہوں، لیکن دیوبندی کا ہو، بریلوی کا ہو، کسی شہر کا ہو، قرآن تو سب کا ایک ہے نا، رسول سب کا ایک ہے، تو پھر دل اور محبت میں بھی ہم کو ایک ہونا چاہیے۔ وہ تب ہوگا کہ ہم جو چیز میں اختلاف آ جائے آپس میں، جیسے آقا نے کہا کہ پہلی قوم اختلاف سے علاج میں، اختلاف میں مت پڑھو، وہ میں نے حدیثیں کئی دفعہ سنائی ہیں آپ کو، تو آدمی اس بات کو چھوڑ دے، آپ کا اتفاق رہے گا، وہ کرے آپ نہ کریں تو آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، سب اختلاف کریں گے تو اس سے آقا کو تکلیف ہوگی، اصل مرکز آقا ہیں خدا سے ملانے والے، تو ان کے دل کا ملال آپ کے لیے اچھا تو نہیں ہے۔ پھر آ کر کے خدا اس پر مشقت ڈالے، جو میری امت پہ مشقت ڈالے، تو ان کی مشقت عذاب میں ڈالنا، اختلاف کی باتیں، فتنے کی باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے۔